کبھی آپ نے سوچا انسان کے چہرے پر دو آنکھیں کیوں ہے، دو کان، دو نتنے اور صرف ایک زبان؟ یہ اتفاق نہیں، یہ الہی کتابت ہے۔ انسان کا جسم خدا کی قلم سے لکھا گیا ایک جملہ ہے، ہر عضو ایک حرف اور ہر حرکت ایک آیت۔ وہ جسے قرآن کی 28 حروف ہے، ایسے ہی انسان کے جسم میں 28 ظاہری نشان ہے۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، انگلیاں، سب کی سب کائناتی زبان کی حرف ہے۔ انسان قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ خود ایک قرآن ہے۔ کیا انسان واقعی خدا کی تجلی ہے یا صرف خاک کا پتلا؟ آج ہم اس ویڈیو میں داخل ہوں گے فرقہ حروفیہ کی اس دروازے سے جسے صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس نے اپنے اندر جاننا سیکھ لیا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی فرقہ حروفی تہجی کو کائنات کی رازوں کی کنجی سمجھتا تھا؟ آج ہم بات کریں گے فرقہ حروفیہ کی، ایک صوفیانہ، باطنی اور متنازعہ تحریک۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی عجیب نظریات، تاریخی پس منظر اور اس کے زوال کی کہانی کھولیں گے، تو تیار رہیے، چلیے یہ راز دریافت کرتے ہیں۔ حروفیہ کا ماننا تھا کہ ہر حرف میں خدا کی ذات چھپی ہے۔ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ فرقہ حروفیہ 14ویں صدی کی آخر میں تقریباً 1380 کی دہائی میں ایران کے شہر استراباد سے ابھرا۔ یہ تیموری سلطنت کا عروج کا دور تھا، جب ایران، وسطی ایشیا اور عراق سیاسی اور مذہبی ہلچل کا شکار تھی۔ منگول حملوں کے بعد خطہ تباہی سے نکل رہا تھا اور تیمور لنگ کی فتوحات نے ایک نئی سلطنت قائم کی۔ اس دور میں شیعہ، سنی اور صوفی تحریکی زور پکڑ رہی تھی۔ لوگ روحانی سکون کی تلاش میں تھے اور نئی نظریات جنم لے رہے تھے۔ اسی افراتفری میں حروفیہ نے جنم لیا، ایک تحریک جو صوفیانہ افکار سے متاثر تھی لیکن اپنے عجیب نظریات کی وجہ سے الگ ہو گئی۔ لیکن اس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ آئیے اس کے بانی سے ملتے ہیں۔ فضل اللہ استرابادی حروفیہ کا بانی 1339 کے قریب استراباد میں پیدا ہوا۔ وہ ایک عالم، صوفی اور کرشماتی لیڈر تھا۔ اس نے دینی علوم کی تعلیم حاصل کی لیکن جلد ہی صوفیانہ افکار کی طرف مائل ہو گیا۔ 1380 کی دہائی میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا سے براہ راست الہامات وصول کرتا ہے۔ اس نے خود کو مہدی قرار دیا اور کہا کہ وہ آخری زمانے میں الہی نظام لائے گا۔ اس کی خوابوں اور الہامات نے حروفیہ کی بنیاد رکھی اور اس نے اپنی پیروکاروں کو حروفی کہا، یعنی وہ جو حروف کے راز جانتے ہیں، لیکن اس کی نظریات نے اسے حکام کا دشمن بنا دیا۔ آئیے ان نظریات کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ حروفیہ کی نظریات اس فرقے کا سب سے دلچسپ اور متنازعہ حصہ ہے۔ ان کا مرکزی عقیدہ یہ تھا کہ عربی کی 28 حروفی تہجی الہی حقیقت کی مظہر ہے۔ وہ مانتی تھی کہ ہر حرف خدا کی ایک صفت یا کائنات کے راز کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حرف الف خدا کی وحدت کی علامت تھا، جبکہ لام اس کی حکمت کو دکھاتا تھا۔ حروفیہ کا کہنا تھا کہ لفظ اللہ کے حروف الف، لام، ہا خدا کی ذات کے مختلف پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے علم حروف کہا، یعنی حروف کا علم جو کائنات کی حقیقت کھولتا ہے۔ حروفیہ نے قرآن کی باطنی تعویلات کی، وہ ظاہری معنی کو چھوڑ کر حروف کی عدد اور رمز پر زور دیتی تھی۔ مثال کے طور پر وہ سورہ فاتحہ کی حروف کو گن کر اس کے خفیہ معنی نکالتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ قرآن کے ظاہری احکام سے زیادہ اہم اس کی باطنی راز ہے جو صرف حروف کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے۔ ان کا ایک اور اہم نظریہ وحدت الوجود تھا، یعنی خدا اور انسان کے درمیان اتحاد۔ وہ کہتے تھے کہ انسان خدا کا مظہر ہے اور خاص طور پر فضل اللہ کو خدا کی سب سے بڑی تجلی سمجھا جاتا تھا۔ یہ نظریہ صوفیانہ افکار سے ملتا تھا لیکن اس کے انتہا نے علماء کو ناراض کیا۔ حروفیہ نے اعداد یعنی علم الجفر اور حروف کا امتزاج سے مستقبل کی پیشنگوئیاں بھی کی۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ کائنات کی تخلیق اور انسان کی ساخت حروف کے امتزاج سے ہوئی۔ مثال کے طور پر ان کا کہنا تھا کہ انسانی چہرے کی ساخت 28 حروف سے ملتے ہیں، جیسے 2 آنکھیں، 2 ناک کے سوراخ اور منہ کے حروف سے تعلق۔ فضل اللہ نے خود کو مہدی قرار دیا اور کہا کہ وہ حروف کی علم کے ذریعے آخری زمانے میں الہی نظام لائے گا۔ ان کے پیروکاروں کا ماننا تھا کہ یہ علم انہیں خدا کے قریب کرتا ہے، لیکن یہ نظریات روایتی علماء کے لیے ناقابل قبول تھی۔ لیکن کیوں؟ آئیے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں۔
حروبیہ کی نظریات نے انہیں شریعت سے دور کر دیا۔ انہوں نے ظاہری شریعت جیسے نماز، روزہ اور حج کو غیر ضروری قرار دیا اور کہا کہ اصلی حقیقت باطنی معرفت میں ہے۔ ان کے قرآن کی باطنی تعویلات کو علماء نے بدعت کہا۔ رسول اللہ کا خود کو مہدی قرار دینا سب سے بڑا تنازع تھا، کیونکہ یہ ختم نبوت کی عقیدے کی منافی سمجھا گیا۔ ان کا وحدت الوجود کا نظریہ بھی اتنا شدید تھا کہ بعض علماء نے اسے شرک قرار دیا۔ سنی اور شیعہ علماء نے حروفیہ کو گمراہ کن فرقہ کہا اور ان کی حروف پر مبنی عقائد کو جادو ٹونے سے جوڑا۔ اس مخالفت نے حروفیہ کو معاشرے میں تنہا کر دیا اور تیموری حکام کے لیے خطرہ بنا دیا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ رسول اللہ کی نظریات اور ان کی بڑھتی ہوئی تحریک نے تیموری حکام کو خوفزدہ کر دیا۔ 1394 میں انہیں آذربائیجان کے شہر الواجرت میں گرفتار کیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ ان کا محدودیت کا دعویٰ اور سیاسی تحریک تھی جو تیموری سلطنت کے لیے خطرہ بن گئی۔ رسول اللہ کی موت کے بعد حروفیہ کے پیروکار بکھر گئی، کچھ عثمانی سلطنت کی طرف چلی گئی لیکن ان کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حروفیہ بطور الگ فرقہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے نظریات کچھ صوفی گروہوں جیسے بختاشیہ میں جزوی طور پر زندہ رہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی دیر پا اثر رہا؟ آئیے اختتام میں دیکھتے ہیں۔ حروفیہ کے نظریات نے بختاشیہ اور علوی گروہوں پر اثر چھوڑا اور عثمانی خطاطی میں علامتی طور پر جگہ بنائی۔ اس نے حکام کو غیر روایتی تحریکوں سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا۔ حروفیہ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ نئی نظریات سماجی حالات سے جنم لیتے ہیں، لیکن روایتی عقائد سے انحراف ان کا زوال بھی لا سکتا ہے۔ رات کی سیاحی میں ڈوبا ہوا مکہ، وہی مکہ جس کی گلیاں صدیوں سے مقدس قدموں کی آہٹ سن رہی تھی۔ خانہ کعبہ وہی قدیم عبادت گاہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خالص توحید کے لیے تعمیر کی تھی، آج مشرکانہ رسوم میں جکڑا ہوا تھا۔ قریش جو اس کے نگہبان بن بیٹے تھی، در حقیقت اس کی سب سے بڑے غاصب تھے۔ یہ سرزمین صرف ایک شہر نہیں تھی بلکہ تاریخ کی سب سے عظیم داستانوں کا مرکز تھی۔ صدیوں سے یہ ایک تجارتی، مذہبی اور سیاسی مقام تھا۔ خانہ کعبہ جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وقت کے ساتھ 360 بتوں کا مسکن بن چکا تھا۔ قریش جو عرب کے سردار تھے، نہ صرف اس مقدس مقام پر قابض تھے بلکہ وہی اس کے تقدس کے سب سے بڑی دشمن بھی بن چکے تھے۔ یہی ایک بچہ پیدا ہوا جسے دنیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانیں گے، اور جو رحمت العالمین بن کر آئے، مگر انہی گلیوں میں انہیں سب سے زیادہ اذیتیں دی گئی۔ یہاں کی سرداروں نے ان کی سچ کو جھوٹ، ان کی روشنی کو اندھیرا اور ان کی رحمت کو بغاوت قرار دے دیا۔ وہ وقت جب مسلمان گلیوں میں چلتے تو ان پر تھوکا جاتا، جب وہ سجدہ کرتے تو ان کی گردنوں پر اون کی اجڑیاں رکھی جاتی۔